السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے پچھلے 3-4 دن میں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک کنفلکٹ تھا، اور کنفلکٹ تھا وہ ایک چینل کے درمیان اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے درمیان، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور ARY چینل کے درمیان۔ بیسیکلی یہ کنفلکٹ تو جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں سعید غنی، ان کے درمیان، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص پروگرام تھا ARY کا، وہاں سے یہ کنفلکٹ شروع ہوا، اور پھر یہ ایک پارٹی اور ایک ادارے کے درمیان کی لڑائی بن گئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ ایک شدید جو وہ لفظی جنگ کا آغاز ہوا، اور الٹیمیٹلی یہ پھر معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ سیٹل ہو گیا تو وہ یقینی طور پہ اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑائی تھم گئی۔ بیسیکلی اگر اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک پروگرام میں سعید غنی آئے اور ان سے جو ایکسپینسز تھے گورنمنٹ کے، جو بجٹ تھا اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ ہیلتھ پہ کتنا لگا اور کیسے کیسے لگتا رہا۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے، جس میں خاص طور پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسائنمنٹ دی گئی ہیں مختلف رپورٹرز کو، اور اس سے یہ پھر بات بڑھی، اور انہوں نے پھر اس پہ مختلف قسم کے الزامات لگائے اور کہا جی کہ یہ آپ صرف پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ٹویٹر پر ARY کے خلاف ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا، اور پھر ٹرینڈ بنتے بنتے وہ ٹرینڈ جو شدید قسم کے الفاظ کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر ایکسپوز ARY کے نام سے بھی ٹرینڈ بنتے چلے گیا، اور اس درمیان میں مختلف لوگ مختلف قسم کی چیزیں وہ پبلک کرتے رہے۔ دوسری جانب ARY کی طرف سے جو سعید غنی کا حلقہ ہے اس کے بارے میں چیزیں سامنے آتی رہیں۔ اس دوران ان کے حلقے میں جو ایک ٹیم ہے ARY کی، اس پر آپس کی جو آپ سمجھ لیں تلخ کلامی کا واقعہ بھی وہ سامنے آیا، اور پھر اس میں جو اقرار الحسن ہے ARY کے، ان کی طرف سے فرنٹ لائن پہ آ کے وہ سارے معاملے کو دیکھا گیا، اور اس میں خاص طور پر سعید غنی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر سندھ گورنمنٹ کے سارے معاملات کو ایکسپوز کیا گیا۔ تو یہ سارا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ARY سعید غنی نے ایک ٹویٹ کیا جی کہ ARY مینجمنٹ جو ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، تو اس پہ جو اب ARY کی طرف سے کوئی ایسی چیز ممکنہ طور پر وہ نہیں آئے گی جس سے یہ لگے کہ جی کہ وہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میری طرف سے بھی اب اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ کسی حد تک سیٹل ہو گیا، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کی ورتھ ہے اس کا پتہ چلا ہے، اور یہ والے واقعے نے جو پورے کا پورا جو آپ کا نیشنل میڈیا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور اس کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو، اور ایون جب یہ الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، تو جو پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، یا جو لوگ پالیٹکس میں مین اسٹریم میں آنا چاہتے تھے، یا وہ لوگ جو جن کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نیشنل لیول پر مین اسٹریم میں آئے، تو وہ لوگ مرہون منت ہوتے تھے ان جرنلسٹ کے اور ان اخبارات کے۔ اور پھر جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پھر الیکٹرانک میڈیا کے، اور اس کے لیے جو انہی رپورٹر سے رابطہ کیا جاتا تھا، ان کو اپنا اگر آپ نے نیریٹو دینا ہوتا تھا تو انہی کے تھرو دیا جاتا تھا، اور پھر وہ ایڈیٹوریل ڈیسیژن پہ بیس کر رہا ہوتا تھا کہ آپ اگر جو کوئی بات کر رہے ہیں وہ کتنی آن ایئر ہونی ہے، کتنی آن ایئر نہیں ہونی، اس میں کس طرح سے کٹ لگنا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے باتوں کو تروڑ مروڑ کر بھی پیش کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تھا میڈیا نے، تو وہ اگر اس کا نیریٹو لیے بغیر ٹارگٹ کر دے تو بھی وہ بیچارہ صرف دل ہی دل میں پریشان ہونے کے اور دل ہی دل میں گالی دینے کے اس شخص کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ اس کا جو نیریٹو ہے وہ پبلک نہیں ہو سکتا تھا، اور اس پہ وہ جو میڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا تو اس میں ایک بڑی چینج آ گئی کہ پہلے جو آپ اس چیز کے محتاج ہوتے تھے کہ کسی رپورٹر سے بنا کے رکھی جائے، اس سے رابطہ کیا جائے، اور پھر اس تک اپنی بات پہنچائی جائے، اور پھر وہ آگے اپنے مین چینل پہ یہ بات پہنچائے یا مین اخبار میں پہنچائے، اور پھر ایڈیٹوریل ڈیسیژن پہ بیس کرے کہ یہ انکلوڈ ہوتی ہے اخبار میں یا کسی پروگرام میں یا نہیں۔ تو اب وہ چیز ریورٹ ہوگی۔ اب جو ٹی وی چینلز ہیں وہ مرہون منت ہوتے ہیں
پرسنالٹیز کے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پبلک فگرز ہیں اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں اور ان کی جو فیس بک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی بیس پہ جو وہ نیوز بن رہی ہوتی ہیں. اور اب کوئی شخص اس چیز کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں کسی چینل کے کسی بندے کو فون کروں تو اپنا نیریٹو دوں. اگر اس کی فالوئنگ ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ خود سے ہی کوئی بات کر سکتا ہے, وہ خود سے کوئی ویڈیو پبلک کر سکتا ہے, خود ہی سے اپنی کوئی جو اپنا کوئی بیان ہے وہ جاری کر سکتا ہے. اور یہ اسی طرح سے پھر اس نے ایک آرگنائز شکل اختیار کی. اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے میڈیا سیلز بنا لیے, اور وہ میڈیا سیلز جو ہیں وہ پھر چیزوں کو مانیٹر کرتے, اور اس کے اندر یہ چیز آتی کہ جی آپ نے کس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا ہے, کس طرح کا نیریٹو نہیں بلڈ کرنا, اور اپنی مرضی کے ٹرینڈ وہ بن جاتے ہیں. جس کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں اس کے خلاف ٹرینڈ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ ہیں ان کو وکٹمائز کیا گیا سوشل میڈیا کے, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اور یہ میڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے اور یہ بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے. لیکن اب یہ الٹ ہو گیا, اور آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے میڈیا سیل کے ذریعے جس شخص کی چاہتے ہیں وہ پگڑی اچھال سکتے ہیں, اور جس شخص کو جیسا چاہے وہ پینٹ کر سکتے ہیں, اور اس پہ یہ پورے کا پورا ایک نیریٹو وہ چینج ہوتی ہے. ابھی یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اگر یہ سوشل میڈیا کا ٹول نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جو کسی بھی جو سعید غنی ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے جا کے چیز کو مینیج کیا جاتا, یا جس انداز سے ARY کے بارے میں ٹویٹس ہوئیں اور ٹرینڈ بنایا گیا اور سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہوئی, اس طرح اتنی تکلیف کسی چینل کو ہو نہیں سکتی تھی جتنی تکلیف سعید غنی نے دے دی. اور یہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی تو کسی چینل کا بائیکاٹ کر دیتی تھی, جیسے کہ جیو کا بائیکاٹ کیے رکھا پاکستان تحریک انصاف نے, اسی طرح ARY چینل کا بائیکاٹ کیے رکھا PMLN نے. تو یہ اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ آپ کو آیا کہ ایک آرگنائزڈ کیمپین چلائے گی ایک میڈیا ہاؤس کے خلاف, اور اس میڈیا ہاؤس کو جو ہے وہ اس لیول تک لے جایا گیا کہ اس کو جو وہ اندرونی طور پہ چینل کو تکلیف ہوئی, وہ ہرٹ ہوا, اور اس پہ پھر ڈیفینیٹلی اس پہ واویلا بھی مچایا گیا اور باقی ساری چیزیں بھی کی گئیں. تو یہ ایک نئی چیز آئی ہے. اگر آپ یہ بات کریں اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اس میں ٹھیک کون تھا غلط کون تھا, تو سعید غنی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور بڑے سافٹ اسپوکن ہے. اور اس سے پہلے ان کا ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ بھی ایک کنفلکٹ ہوا تھا جب وہ نیوز 1 کے چینل پہ تھے. انہوں نے کوئی پروگرام کیا تو وہ نیوز 1 چینل کے گیٹ پہ کہیں بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پہ کہتے تھے مجھے اپنے پروگرام میں بلاؤ, اور لیکن وہ ان کو پروگرام میں نہیں بلایا جاتا تھا. تو لیکن اب کی دفعہ جو سعید غنی وہ دوبارہ فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے ARY کو ایک پورے چینل کو کنفرنٹ کیا, اور اس میں انہوں نے آ کے اس پوزیشن پہ لے کے گئے کہ کوئی کسی کو آپ ہرٹ کر سکتے ہیں. تو ان کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے, سافٹ اسپوکن ہے, اور ان کا ایک اپنا ایک احترام بھی ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ جی میڈیا کی طرف سے پلانٹڈ پروگرام نہیں ہوتے ہیں, یا میڈیا کی طرف سے بلیک میلنگ نہیں ہوتی, یا میڈیا کی طرف سے نیگیٹو چیز نہیں چلتی, تو یہ بڑی غلط سی بات ہوگی. یہ معمول ہے میڈیا میں اس طرح سے ہوتا ہے. یہ لوکل لیول کا جو لوکل میڈیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں, اور پھر مین اسٹریم میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے مینجمنٹل ایشوز ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی ہیں, وہ ہر پروونس میں ہیں. آپ اگر ایڈمنسٹریٹیولی دیکھیں تو سب سے اسٹرانگ وہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن تھی, اور خاص طور پہ جب یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس میں زیادہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن سمجھی جاتی تھی. باقی اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ ہے. آپ کو ہر ادارے میں اور ہر ادارے کے سسٹم کے اندر آپ کو وہ خرابیاں نظر آتی ہیں. میڈیا جو وہ روٹین میں چیزیں ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ سندھ کی گورنمنٹ کو ہی کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. جس طرح کی چیزیں آپ خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کا دکھاتے ہیں, یا باقی پروونسز میں تو بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ KPK کی بات کریں, اگر آپ ہیلتھ سسٹم کے پہ اگر کسی کی پہ تنقید کرتے ہیں, PMLN پہ اگر تنقید کرتے ہیں کہ ان کا ہیلتھ سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے پنجاب کے اندر, اور آپ سندھ میں اگر تنقید کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی KPK میں پچھلے 8 سال 7 سال سے گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں کے حالات بھی ویسے ہی ہیں. پھر آپ
کرپشن کی اگر آپ اداروں سے ریلیٹڈ آپ بات کریں تو وہ پورے پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو لیکن یہ چیز ہے کہ یہ ہر جگہ ہے, اور یہ جو کرپشن ہے یہ پورے پاکستان کا ایک آپ سمجھے کلچر کا ایک حصہ بن چکی ہے. انفارچونیٹلی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی, لیکن یہاں پہ بھی جو سسٹم کے اندر تو وہ چینجز نہیں آ سکیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ذات پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن وہ مبینہ طور پہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں اور جو سسٹم تو وہ ویسے ہی چل رہا ہے, اور ان کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ چینی اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, وہ ساری چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کو وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ, لیکن سسٹم اپنی جگہ موجود ہے اور باقی جو فلاز ہیں وہ بھی اپنی جگہ اداروں میں موجود ہیں. تو ہم یہ کہہ دیں کہ کسی جگہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے. تو اس صورتحال میں جو ڈیفینیٹلی جب ایک چینل کسی سے کوئی کویسچن پوچھتا ہے, کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ اکراس دی بورڈ پوچھنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی خاص پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے لگا کہ ماضی میں تو یہ ہو جاتا تھا, لیکن ابھی کی سچویشن نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی جس کو بڑا جو وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ برداشت ان کے اندر بہت ہے, وہ میڈیا کو سب سے زیادہ برداشت کرتے ہیں, انہوں نے فرنٹ پہ آ کے ایک چینل کو کنفرنٹ کیا اور کنفرنٹ کر کے وہ ان کو ایک طرح سے کامیابی ملی کہ جو آپ سوشل میڈیا کے تھرو مین اسٹریم میڈیا کے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, ان کو خاموش کروا سکتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے جی. اس میں جیت تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کی ہے, سوشل میڈیا جیت گیا ہے, اور یہ ایک لمحہ فکری ہے مین اسٹریم میڈیا کے لیے کہ اب چیزیں ریوزٹ کرنی پڑیں گی. جو چینلز ہیں ان کو اپنے جو ان کے ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں اس کے اندر چینج لانا چاہیے کہ اکراس دی بورڈ جو وہ بات کرنی چاہیے, کسی ایجنڈے کا مبینہ طور پہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اور ورنہ یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اب یہ فوکس پہلے سے بھی کر رہی ہیں, اور اب ان کو اور اس سے اسٹرینتھننگ وہ ملی ہے کہ جی اگر وہ اپنے سوشل میڈیا کو یوز کریں تو وہ ایک کسی میڈیا ہاؤس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے مین اسٹریم میڈیا کے لیے, لہٰذا اس پہ جو پورا جو میڈیا ہے اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو. تھینک یو ویری مچ.